الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ محترم ناظرین کرام، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ وتولیٰ کے ہمراہ آپ کے سامنے ہیں۔ شیخ سے حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ 5واں سلسلہ ہے اور اس سلسلے کا انشاءاللہ یہ آخری سلسلہ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم حدیث معنی و مفہوم اور قرآن و حدیث کے رشتے پہ گفتگو کر چکے ہیں، تدوین حدیث کی تاریخ، اہمیت، ضرورت پہ گفتگو کر چکے ہیں، ساتھ ہی نقد حدیث پہ ہم نے گفتگو کی تھی شیخ کے ساتھ، اور اسی طرح ہم نے فہم حدیث کے مختلف مکاتب فکر پہ شیخ سے گفتگو کی تھی، اور الحمدللہ آپ تمام حضرات نے جس قسم کی دلچسپی کا مظاہرہ کیا اس سے ہمیں کافی ہمت ملی۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے بعد ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ وتولیٰ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم بچوں کے لیے، ہم عزیزوں کے لیے نکالا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس طرح کے موضوعات پہ آئندہ بھی ہم انشاءاللہ شیخ کے ساتھ لائیو ہوتے رہیں گے۔ شیخ اس سے پہلے جو گفتگو ہو چکی ہے الحمدللہ وہ کافی کارگر گفتگو رہی ہے۔ آج ہم لوگ اس سلسلے کی آخری کڑی حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق جب گفتگو کرنے جا رہے ہیں تو اس سلسلے کی آخری کڑی انکار حدیث سے متعلق ہم لوگ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی باتیں آئیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کس طرح سے حدیث کو دین کا جز سمجھا، مصدر سمجھا، دلیل سمجھی، اور کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کی حفاظت کی ذمہ داری امت کے اوپر رکھی، کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی باتوں کو سنتے تھے اور ان کے مطابق عمل کرنے کو ضروری سمجھتے تھے۔ کسی صحابی کے پاس جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جاتی تھی تو کس طرح سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کی حفاظت کو دینی ذمہ داری سمجھا، اور کس طرح سے پھر محدثین کرام کا ایک پورا گروہ رہا جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس کے لیے وقف کی کہ اس دین کی، اس شریعت کے دوسرے مصدر کی حفاظت کی جا سکے۔ اتنی بڑی کوشش رہی جس کوشش کو دیکھ کر اپنے تو اپنے غیروں نے بھی یہ کہا کہ کسی بھی فن کو، کسی بھی علم کو محفوظ کرنے کا اس سے بہتر کوئی بھی زاویہ آج تک سامنے نہیں آیا۔ اسپرنگر وغیرہ کا نام ہم لے سکتے ہیں کہ جس فن کو مسلمانوں نے، محدثین نے اسماء رجال کے فن کو، فن جرح تعدیل کو جس طرح سے ڈیولپ کیا اور اس سے جس طرح سے اس پورے دین کو، پوری تاریخ کو مدون کر لیا گیا، اس کی حفاظت کر لی گئی، یہ اپنے آپ میں امت مسلمہ کا ایک معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود شیخ آخر کیا وجہ رہی ہے کہ دین کے جو بنیادی دو ستون شروع سے رہے، دو مصادر شروع سے رہے، قرآن و حدیث، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی رہیں، قرآن حکیم کی بہت ساری دلیلیں ایسی رہی جن سے یہ ثابت ہوتا رہا کہ قرآن و حدیث سے مل کر ہی دین بنتا ہے۔ کیا وجوہات ایسی رہیں کہ ایک مرحلہ ایسا آیا، خاص طور سے اگر برِ صغیر ہند و پاک کے تناظر میں دیکھا جائے تو ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا جس نے یہ واویلا کرنا شروع کیا کہ قرآن ہی سب کچھ ہے اور حدیث رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس نتیجے تک آ گئے کہ انہوں نے اس قرآن کے اس تشریح و تعبیر کی ذمہ داری جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی گئی تھی اور جو حدیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اس کا سرے سے انکار۔ دیکھیے، یہ موضوع بہت طویل و عریض ہے اور ایک مجلس میں کوشش کروں گا کہ بنیادی جو نکات ہیں اس کے بیان کر دیے جائیں۔ اور بنیادی طور پر دراصل برِ صغیر میں جب انگریزی استعمار آیا اور ہم لوگ انگریزوں کے غلام بن گئے تو غلامی کے اندر بہت سی نفسیاتی کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو جو آزادی کی حالت میں نہیں ہوتی۔ تو انگریز جب سے آئے ہیں 18ویں صدی ہی میں آئے، اس کے بعد پھر 19ویں صدی میں بالکل پنجہ گاڑ دیا۔ آخری جو کوشش ہوئی آزادی کی 1857 میں جو ناکام ہوئی، تو جس کے نتیجے میں پھر مسلمان بہت شکست خوردہ ہو گئے اور بہت افسردہ، اور ہر طرح سے ان کو تعلیمی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے مختلف دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریزوں نے بھی ان کو بہت زیادہ
مطلب ٹارگٹ کیا اور انہیں ہر طرح سے ذلیل و خوار کرنے سے کہ دراصل انہیں سے بدلہ لینا مقصود تھا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں بہت سے لوگ انہوں نے مسلمانوں کی دنیاوی خیر خواہی یا دینی خیر خواہی دونوں کے لیے تحریکیں چلائیں. ان میں دینی جو رجحان ہے وہ تو اس کے بارے میں کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ سارے اپنے اسی تراث یا ماضی کے جو ثقافت ہے ورثہ ہے ہمارا، چاہے وہ علوم حدیث ہوں، فقہ ہوں، تفسیر ہوں، سب چیز کو انہوں نے باقی رکھنے کے لیے ان کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھا. جتنے مدارس آپ دیکھ رہے ہیں بڑے صغیر کہیں انہیں کی نمائندگی کرتے ہیں. لیکن جو دنیاوی اصلاح کے سلسلے میں آگے بڑھے تو دنیاوی اصلاح کے لیے انہوں نے مختلف طریقے کے رویے اختیار کیے. ان میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے سر سید احمد خان کا. تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیمی اصلاح کا بیڑا اٹھایا. انہوں نے علی گڑھ میں پہلے محمد علی ایجوکیشنل کانفرنس مدرسۃ العلوم کے نام سے، پھر اس کے بعد پھر محمد اینگلو اورینٹل کالج کے نام سے قائم کیا، جو بعد میں جا کر کے یونیورسٹی بنی. تو انہوں نے 1875 سے تقریباً یہ تحریک شروع کی ہے، اور 1875 سے انہوں نے پھر اپنے افکار و خیالات یعنی مسلمانوں کو، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو موجودہ دور میں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے، اور جو جس پستی کے گڑھے میں پہنچ گئے ہیں تو اس کی ترقی کے لیے پھر جو انہوں نے تجویز سوچی وہ یہ کہ جدید علوم فنون اور انگریزی زبان اور مغربی تہذیب و ثقافت سے لوگ آشنا ہوں اور وہ تعلیم حاصل کریں، اور یعنی ابنائے وطن کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تبھی وہ دنیاوی ترقی کر سکیں گے. چنانچہ ان کا جو فارمولہ تھا وہ یہ کہ اس کالج کے اندر دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم ہوگی، اور مسلمانوں کو ملحد و بے دین نہیں بنایا جائے گا، اور ان کی نیت درست تھی، نیک تھی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تہذیب الاخلاق پرچہ جاری کیا، اور پھر اپنے فکر و اس کی نشر و اشاعت کے لیے قرآن مجید کی تفسیر لکھی. انہوں نے بہت مشہور تفسیر ہے ان کی اردو کے اندر، جس میں انہوں نے ساری وہ عقلی بنیادیں جو ہو سکتی ہیں کہ جن پر غیر مسلم اعتراض ہم پر نہ کریں، تو ان اصولوں کو پیش نظر رکھ کر قرآن مجید کی تفسیر کی. غیبیات میں بہت سی چیزیں مثلا جن و ملائکہ وغیرہ سب کی تعویل کر ڈالی انہوں نے، اور بہت سے معجزات کا انکار کر دیا، جنت و جہنم کا مفہوم الگ پیش کیا. تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ مسلمانوں کی دنیاوی بھلائی کو پیش نظر رکھ کر کے کیا، اور اس چیز کی انہوں نے دعوت دی تھی. بلکہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ میری اپنی رائے ہے، لوگ اگر اس کے خلاف ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن مدرسے میں جو تعلیم یا اسکول میں جو تعلیم ہے یا کالج میں جو تعلیم ہو رہی ہے اس کی تو نہ کم سے کم مخالفت کریں. لیکن جمہور علماء یا عام امت کا نقطہ نظر یہ تھا کہ چونکہ اسی تعلیم سے یہ سارا الہادی فکر اور سارا یہ ذہن پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ سب وہ نمونے جو سر سید کی تحریروں میں آتے تھے، تو اس وجہ سے اس کی مخالفت لوگوں نے کی. اس وقت انگریزی تہذیب کی مخالفت کی، زبان کی مخالفت کی، اور اس طریقے تعلیم کی مخالفت کی. اس زمانے میں سب سے زیادہ جو ان پر حجو کیا کہا ہے وہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے، جو بہت مشہور ہے. تو یہ سر سید نے کیا. سر سیدی کے زمانے میں ایک بہت بڑے مفکر اور تھے جن کا عام طور پر ذکر نہیں کیا جاتا ہے، لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، چراغ علی. تو چراغ علی نے بھی یہی اقلیت پسندی کے روش اختیار کی. انہوں نے مثلا جہاد کا انکار کر دیا، اور دوسری بہت سی چیزوں کا، غلامی کا انکار کر دیا، اور دوسری بہت سی چیزوں کا انکار کر دیا، تعدد ازدواج وغیرہ کا. تو ان کی تحریریں ان کے رسائل کے اندر موجود ہیں. تو ان دونوں نے دراصل کھل کر کے علم حدیث کے تعلق سے ہم اگر گفتگو کریں تو انہوں نے ان دونوں کا انکار نہیں کیا تھا. یعنی حدیث کے سلسلے میں یا قرآن مجید کی آیتوں کے سلسلے میں رویہ یہ اختیار کیا کہ اس کی ایسی تفسیر اور توجیح کی جائے، اس کی ایسی تعویل کی جائے کہ جو جدید ذہن کے لوگوں کے لیے قابل قبول ہو، مغرب کی طرف سے ہم پر اعتراضات نہ ہوں، اور اسلام اس طرح سے مطلب ہے کہ ان اعتراضات سے بچ جائے. سر سید ہوں یا چراغ علی، اپنے آپ میں ان کی جو نیت تھی وہ اچھی تھی کہ مسلمانوں کی خدمت کو، قرآن و حدیث کو لے کر کے، دین کو لے کر کے جو اعتراضات عقلی دلائل کی روشنی میں ان کا جواب ہے معذرت خواہانہ، وہ معذرت خواہانہ، گویا کہ مطلب عقل کے مطابق دین کو ڈھالنے کی کوشش ان لوگوں نے کی. اور شاید یہیں پہ وہ غلطی بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ کی مصدر اور بنیاد جو ہے نا وہ عقل ہو جاتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان دونوں نے دراصل مطلب انکار حدیث کا رویہ نہیں اختیار کیا کہ بالکل حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ دین میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اس طرح کی کوئی تحریر نہیں ہے. اس لیے ہم انہیں منکرین حدیث میں نہیں شمار کر سکتے ہیں، اگرچہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقلیت پسندوں میں سے ہیں،
ریشنلسٹ لوگوں میں انہوں نے سے. جو رویہ اپنایا، جو طریقہ تھا ان کا، وہ طریقہ آگے چل کر کے کیا اس نے انکار حدیث کی شکل اختیار نہیں کی؟ ان لوگوں کے نتیجے میں نہیں اختیار کی. اچھا نہیں. وہ دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو، جی. انکار حدیث کی جو روش شروع ہوئی ہے اس میں سب سے پہلا مشہور نام جو ہے عبداللہ چکڑالوی کا. تو پھر جب ہم انکار حدیث کی بات کرتے ہیں، ہاں. یا جب بھی یہ مطلب ایشو سامنے آتا ہے، تو سر سید کا نام یا چراغ علی کا نام کیوں آتا ہے؟ کہ وہ اصل میں تشکیک اور مغرب زدگی اور قرآنی آیات اور احادیث کی تعویل اس کے سلسلے تو میں اس تعویل و توجیہ سے ہاں، یہ جو مطلب عقلی رویوں کی روشنی میں تعویل کی جاتی ہے حدیث کو یا قرآن کریم کو اس کے معنی سے نکالنے کی کوشش ہوتی ہے، تو کیا یہ کوشش پھر ایک جیسے وہ درایت کا ایک خاص مفہوم بیان کرتے ہیں، سر سید کے ہاں یہ چیز تو ہے درایت کا جو مفہوم بیان کرنے کا، تو کیا یہ جو رویہ ہے وہ انکار سنت تک نہیں لے جاتا؟ انکار سنت اس کو نہیں کہیں گے، وہ یہ کہیں کہ اس کا فہم یعنی اس کی تعویل و توجیہ اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے دین میں حجت نہیں، کہیں کسی جگہ ان کی تعلیم میں آپ نہیں دیکھیں گے. وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ قرآن ہی میں جو کچھ ہے بس اسی کو ہم تسلیم کریں گے، دوسری چیزوں کو نہیں کریں گے. اگر ایسا ہوتا تو پھر سیرت سے متعلق جو ان کی خطبات احمدیہ ہے یا حدیث سے متعلق جو بہت سے کوٹیشنز ان کے اقتباسات سے سب بیکار ہو جاتے ہیں. لیکن کھل کر کے بعد میں لوگوں نے جنہوں نے انکار حدیث کی روش اختیار کی، جن کی طرف میں آ رہا ہوں، اور اس میں وجوہ اسباب بھی. سر سید بہرحال عالم تھے، پڑھے لکھے آدمی، عربی فارسی کا ان کو علم تھا، بلکہ انگریزی انہوں نے نہیں سیکھی تھی، دوسروں سے مدد لیتے تھے ترجمہ کے ذریعے. اسی طرح چراغ علی بھی عالم تھے. تو لیکن اب جو بعد میں جو لوگ آئے ہیں ان کو مطلب اس میں دو تین طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگوں نے عربی تعلیم حاصل کی، لیکن بعد میں پھر انہوں نے یہ کیا کہ جیسے اس میں سب سے پہلا نام عبداللہ چکڑالوی کا، جس کا نام عبداللہ چکڑالوی، اور ایک دوسرے تھے احمد دین امرتسری. تو عبداللہ چکڑالوی صاحب نے پہلی مرتبہ سب سے پہلے گویا ایک طرح سے حدیث کے بارے میں یہ کہا کہ سیرت سے دین میں کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں، بس قرآن مجید کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ. بلکہ انہوں نے ایک پرچہ بھی جاری کیا اشاعت القرآن کے نام سے، اور 1901-2 میں اس وقت انہوں نے وہ سب تحریریں لکھی انہوں نے، اور اس چیز کی دعوت دی کہ صرف بس قرآن کافی ہے، قرآن کے علاوہ کوئی دوسری چیز حجت نہیں ہے دین میں، اس کی طرف ہمیں رجوع نہیں کرنے کی ضرورت ہے. تو اس وقت ہی لوگوں نے پھر گرفت کی تھی، جیسے محمد حسین بٹالوی نے اشاعت السنہ میں 1902-1901 کے شماروں میں یہ سب ساری بحثیں ہوتی تھیں. تو عبداللہ چکڑالوی نے سب سے پہلے گویا یہ انکار کی روش اختیار. انہوں نے دینی تعلیم کچھ حاصل کی تھی، ایک مسجد میں وہ امامت کرتے تھے اور اپنے افکار پھیلاتے تھے جمعہ کے دن. تو بعد میں لوگوں نے ان کو، مذہبی حلقے کے لوگوں نے ان کو اس مسجد سے نکال دیا. مسجد چینیا والی لاہور میں وہ مسجد مشہور ہے، وہاں سے ان کو نکال دیا. پھر انہوں نے اپنی ایک مسجد بنائی اور وہاں اس میں پھیلاتے ہیں. لیکن ان کی فکر جو ہے خاص طور پر ان کی وفات کے بعد، ان کی وفات 1915 میں ہوئی. اس کے بعد پھر وہ سمجھے کہ اپنی موت آپ مر گئے ہیں، کوئی گروپ نہیں بن سکتا. دوسرے ایک شخص ہیں احمد دین امرتسری، خواجہ احمد دین امرتسری. انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی بیان الناس کے نام سے، ایک جماعت بھی قائم کی تھی امت مسلمہ کے نام سے، امرتسر کے تھے. اور انہوں نے یعنی ان کی بھی بالکل یہی بات تھی، بلکہ ایک دوسرے سے روابط بھی تھے ان دونوں کے. اور بعض باتوں میں مطلب کہ عقلی انداز میں یہ زیادہ بھرپور انداز میں اپنے نقطہ نظر کو پیش کرتے تھے احمد دین امرتسری صاحب. لیکن یہ ہے کہ چونکہ ان کے اندر عربیت کی کمی تھی، عربی سے واقفیت نہیں تھی، اسلامی علوم فنون میں بھی مہارت نہیں تھی، یا اس طرح سے بہت ہی سطحی تعلیم حاصل کی تھی، اصول حدیث سے واقف نہیں تھے، اور ذہنی مروبیت جو مغرب سے ہے وہ تو ہے ہی، اور اس کے علاوہ اور چاہتے تھے کہ مطلب کہ آزادی فکر ہو. آزادی فکر وہ حدیث جو ہے سب سے زیادہ آڑے آتی ہیں ان کے نقطہ نظر سے. تو ان چیزوں کی وجہ سے انہوں نے بالکل وہ حدیث کو ایک کنارے ڈال دیا اور پس پش ڈال دیا. تیسرا نام جو آتا ہے اس میں اسلم جراج پوری. اسلم جراج پوری نے مقام حدیث کے نام سے اور حدیث کی تاریخ پر کئی مضامین مقالات لکھے جو چھپتے رہتے ہیں اور آج کل بھی چھپ رہے ہیں. اور حالانکہ ایک بڑے علمی خاندان سے تھے، بھوپال میں پرورش ہوئی ان کی، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں استاد بھی تھے تفسیر کے، اور تاریخ کی بہت مشہور کتاب تاریخ الامت وغیرہ لکھی ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پھر ان دونوں سے متاثر ہو کر کے اور خود اپنے طور پر بھی وہ یہ کہتے تھے کہ حدیث کی صرف تاریخی حیثیت، جیسے ہم تاریخی روایت سے ہم استفادہ کرتے ہیں اسی طرح سے اس کی تشریح یا دینی حیثیت نہیں، آئینی حیثیت کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ سب چیزیں وقتی تھیں، اس زمانے کے حالات اور ظروف معلوم کرنے کے لیے تاریخ کا جس طرح سے دوسرے مختلف مواد ہیں اسی طرح سے یہ بھی ایک مواد اور کچھ نہیں. تو انہوں نے پھر اس کے بعد انہی سے متاثر ہو کر کے، ایک تھے غلام محمد پرویز، اسلم جراج پوری سے متاثر ہو کر کے، بلکہ یہی ان کے سمجھیے کہ امام ہے اسلم جراج پوری، اس لیے کہ یہ چونکہ عالم دین بھی تھے اور عربی بھی جانتے تھے، پڑھے لکھے تھے. تو ان پر انہوں نے مطلب اعتماد کر کے ایک پرچہ جاری کرنا شروع کیا 1938 میں طلوع اسلام کے نام سے.
تو طلوع اسلام میں انہوں نے اپنے وہ افکار و خیالات پھیلا، اسی میں ان کے مضامین بھی اسلم جراج پوری وغیرہ کے چھپے. کچھ لوگ اسلم جراج پوری کی طرف سے دفاع کرتے کہ نہیں وہ منکر حدیث نہیں تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہی تو ان کی تربیت کی، انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور ان کے ساتھ ان کی چیزیں تحریریں ابھی بھی موجود ہیں. ان کی کتاب تعلیمات قرآن ہے جس میں انہوں نے صرف قرآن کی تعلیمات جمع کی ہیں، حدیث کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے. تو اسلم جراج پوری جن کی وفات 1955 میں ہوئی، اور غلام محمد پرویز نے دراصل اس تحریک کے لیے وہ سارا فکری سرمایہ اور اس کے لیے تنظیر یا تاسیس جو بھی کہیے اس کو، اس کے اصول و قواعد و ضوابط مرتب کیا، اور اس کی بنیاد پر اس نے کئی کتابیں، بہت زیادہ کتابیں لکھی. اسلوب بہت زیادہ اس کا چونکہ اچھا تھا، مؤثر اسلوب تھا. اس میں مثلا سلیم کے نام اور مفہوم القرآن اور ان کی بے شمار کتابیں ہیں، تقریباً 25-30 کتابیں. ایک ادارہ قائم کیا باقاعدہ طلوع اسلام کے نام سے، پرچہ نکلتا رہا طلوع اسلام. آزادی کے بعد پھر وہ کراچی سے نکلنا شروع ہوا، ابھی اس وقت لاہور سے نکل رہا ہے، یعنی اب تک نکل رہا ہے. ان کی وفات 1985 میں ہو گئی، لیکن ہے کہ اب تک وہ پرچہ نکل رہا ہے. تو اس میں انہوں نے وہ سارے جو سب سے زیادہ مطلب جو ایک کتاب ہی وہاں سے ادارہ طلوع اسلام سے شائع ہوئی، اس پر ان کا نام تو نہیں ہے لیکن اکثر انہیں کی تحریریں ہیں، یا اور کچھ دوسرے لوگوں کی، مقام حدیث کے نام سے. یہ کتاب سارے ان کے تمام افکار کا لب لباب. اچھا، اس کتاب کا اگر تجزیہ کریں گے آپ تو وہ سارے وہ شکوک شبہات جو مستشرقین نے اٹھائے تھے، چونکہ وہ انگریزی علوم و فنون سے واقف تھے، عربی سے واقف نہیں تھے، تو وہ سارے گولڈ زہر اور شاخت کی کتابیں ابھی بھی موجود ہیں. وہ دونوں کتابیں پڑھیے اور ان کے یہاں جو شکوک شبہات ہیں بالکل وہی چیز، بلکہ اس پر مزید اضافہ انہوں نے یہ کیا. مثلا اس نے گولڈ زہر نے، شاخت نے کوئی شوشہ چھوڑ دیا تو اس کے لیے انہوں نے اس کو ایک بنیاد بنا کر کے اس بنیاد پر پھر حدیث کا رکھ دیا. یعنی اس کی ایک مثال لیجیے مثال کے طور پر، ان لوگوں نے گولڈ زہر نے یہ شوشہ چھوڑا کہ حدیث کی تدوین یا حدیث کو دین میں داخل کرنا ایک عجمی سازش تھی. 30ویں صدی ہجری میں آ کر کے 300 سال کے بعد حدیث کی کتابیں مدون ہوئی اور ان کو دین میں شامل کر دیا گیا. یہ سارے عجمی تھے، کوئی عرب نہیں تھا. ان کو یہ پتہ نہیں کہ پہلی دوسری 2 صدیوں کے اندر، پہلی صدی اور دوسری صدی میں بہت سے ایسے ائمہ اور علماء ہیں کہ جو اصل عرب تھے، بلکہ جو سب سے مشہور و معروف کتاب ابھی بھی موجود ہے امام مالک کی، امام مالک عرب ہیں. اچھا، پھر یہ عجیب غریب شوشہ ہے کہ یہ عبدالرزاق بن حمام صنعانی عرب ہیں، اصل یمن کے ہیں. بہت سے ائمہ ہیں جو 200 ہجری تک جو یہ اصحاب کتب ستہ کے پہلے تھے، ان کے استاد یا استاد کے استاد وغیرہ تھے. تو ان لوگوں نے جو حدیث کی کتاب مرتب کی ہیں اور ابھی وہ موجود ہیں، وہ اس بات پر مطلب سخت، یعنی اس کے خلاف ایک طرح سے دلیل ہے کہ حمام بن منبہ ابو ہریرہ کے شاگرد، اس کے بعد پھر معمر بن راشد یمن کے تھے، اس کے بعد پھر عبدالرزاق بن حمام صنعانی. اچھا، اسی طرح سے سعید بن منصور وغیرہ بہت سے علماء ایسے تھے کہ جو اصل عرب تھے اور انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور عرب دنیا میں بیٹھ کر کتابیں لکھی ہیں. ان کی کتابیں بہت سی ابھی موجود ہیں، جن موجود کتابوں کی طرف اشارہ کریں. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عجیب غریب سازش تھی عجمی، کہ ایسی سازش تھی کہ اس میں بہت کامیاب ہو گئے اور سارے عرب بھی، سب لوگوں نے اس چیز کو قبول کر لیا اور ساری خدمت کرنے والے اس کے پھر عرب ہو گئے. یعنی انہیں اصول و قواعد کی، حدیث کی تدوین اور حدیث کی، اور وہ مطلب ان پر یہ راز نہیں کھلا کہ یہ دین میں کیسے شامل ہو. یہ پہلی مرتبہ مستشرقین تھے، اور تو مستشرق نے یہ بس کہا تھا کہ عجمی سازش ہے اور فلاں جگہ حدیث کیسے گڑھی گئی تھی، اس کو ایک بنیاد بنا کر کے انہوں نے ایک پورا باب گڑھ دیا کہ ایک پوری سازش ہے اور اس سے بالکل ہمیں کنارے کشی. یعنی کہ وہ مستشرقین نے جو ایک شوشہ دیا، اس شوشے کی بنیاد پہ ہمارے جو منکرین حدیث بر صغیر کے ہیں، انہوں نے باضابطہ اس کو اصول بنا کر کے اس کو پوری عمارت تعمیر کر دی. ان کی کتاب مقام حدیث موجود ہے، ادارۃ الاسلام کی چھپی ہوئی، جس کے رد میں جو کتاب ہے مولانا محمد گندلوی صاحب کی، کیا اس کا نام ہے، 2 جلدوں میں چھپی ہے، دفاع حدیث یا اس طرح سے کچھ نام ہے. بہرحال تو اس میں ایک شبہ کا ان کے جائزہ لیا ہے. تو کہنا یہ ہے کہ سب سے بڑے اس کے جو داعی و مناد تھے وہ غلام محمد پرویز، اور اصل کتابوں کے ذریعے اسلم جراج پوری کے شاگرد بھی تھے، اور ان کی وفات 1985 میں ہوئی. اس کے بعد جو 2-3 آدمی تھے، مثلا ایک تھے تمنا عمادی پلواروی، تو انہوں نے بھی اس طرح سے طرح کے مضامین لکھے. اس میں خاص طور پر زہری پر تنقید کی انہوں نے، ابو ہریرہ کا مذاق اڑایا اور دوسرے لوگوں کا حدیث کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ بالکل دین میں شامل نہیں. ان کے وفات 1964 میں. پھر بعد میں ایک اور آئے تو وہ تو اور زیادہ حدیث کا انکار کیا، بالکل ہی ملحد بے دین، قرآن مجید پر بھی اعتراض شروع کر دیا. نیاز فتح پوری ایک تھے 1966 میں، نگال نکالتے تھے علامہ نیاز فتح پوری، جو اپنے تحریروں اور اپنے اس کے ذریعے معروف ہیں. ان پر لوگوں نے سید سنن الدین اور دوسرے بہت سے لوگوں نے رد لکھا ان کے زمانے میں، لیکن اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھتے تھے. ان کی ایک کتاب ہے من و یزداں، وہ
پڑھیں تو حیران رہ جائیں گے کہ یہ یہی اپنے عقل کا اور اس کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ جن کا عقل سے دور کا بھی واسطہ نہیں. یعنی صرف اس بنیاد پر کسی چیز کا انکار کر دینا کہ وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمارے ادراک میں نہیں آتی. اس لیے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ادراک میں آئی نہیں. مثلا مرنے کے بعد جتنی چیزیں پیش آئیں گی وہ آپ کے ادراک میں نہیں. بہت سی غیبیات ایسی ہیں جو آپ کے ادراک میں نہیں آتی. ان کو عقل کے خلاف نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ عقل کے ماورا ہے. عقل وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی. تو ایسی چیزوں کے بارے میں سائنس سے یا عقل سے کوئی گفتگو کرنا ہے یا اس کا انکار کر رہے ہیں یا اس پر کوئی تبصرہ کرنا ہی بے عقلی ہے. یہ درشو جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ عقل کی بنیاد پر ہم ان کا انکار کرتے ہیں. تو بہرحال یہ تھے. انہی کے زمانے میں ایک اور تھے غلام جیلانی برق. ان کا نام اس لیے لیا جانا چاہیے اگرچہ انہوں نے توبہ کر لی. ان کی ایک کتاب ہے بہت مشہور، دو اسلام، جس میں انہوں نے بڑی تنقید کی اور ان کا اسلوب بھی بہت زبردست مؤثر اسلوب تھا. اس کتاب نے بھی بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، لیکن اس کے جواب میں بے شمار کتابیں آئیں. 10-12 کتابیں چھپیں، جن میں سب سے اچھی کتاب ایک تفہیم اسلام کے نام سے مسعود احمد صاحب کی ہے. تو اس کتاب کا اثر یہ ہوا کہ برق صاحب نے توبہ کر لی. ایک کتاب باقاعدہ تاریخ حدیث اور مقام حدیث سے متعلق لکھی، تو وہ تو خیر اس دائرے سے نکل گئے. لیکن ان کا جو یہ پھیلایا ہوا اظہر ہے وہ ابھی تک مختلف کتابوں کی شکل میں، تحریروں کی شکل میں، انجمنوں کی شکل میں، پرچوں کی شکل میں وہ چیزیں چھپ رہی ہیں، شائع کر رہے ہیں. اور ان کے جو بنیادی جو افکار ہیں ان کے کہا جائے مطلب 7-8 شبہیں ہیں جس پر بنیاد وہ رکھتے ہیں. جی بالکل. سب سے پہلا شروع کریں ہم، یا پھر آپ کچھ اس سے متعلق؟ جی شیخ، میں اصل میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ شبہات تو بعد میں، یہ اسباب کیا تھے؟ جیسے ہم جب کیا کہتے ہیں بر صغیر کی غلامی کو دیکھتے ہیں، 1857 عیسوی میں ایسا ہوتا ہے کہ انگریزوں کی حکومت باضابطہ قائم ہو جاتی ہے، علماء مسلمان خاصوں سے نشانے پہ آتے ہیں. تو مطلب کیا یہ جو کیا کہتے ہیں انکار حدیث کا جو یہ فتنہ ہے یا رجحان ہے، یہ انگریزوں نے اس کے لیے کیا مطلب کیا کہتے ہیں کچھ زمین کیا کہتے ہیں ہموار کی ہے، کچھ کوشش اس طرح بھی کچھ لوگوں کے بارے میں؟ لیکن واللہ عالم، مطلب نیتوں پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو تحریریں موجود ہیں ان تحریروں کی روشنی ہم جب تجزیہ کرتے ہیں ان کے فکر کا یا مطلب علم کا، تو وہی باتیں ہم کہہ سکتے ہیں. ایسی چیزیں کہ مطلب کوئی در پردہ کوئی بات تھی، اس کا ہم تجزیہ کر کے بتا نہیں سکتے. جیسے غلام احمد قادیانی کے بارے میں بتا سکتے ہیں ان کے کیسے تعلقات اور روابط تھے، لیکن ان منکرین حدیث جن کا میں نے نام لیا ہے جو مشہور مثلا اسلم جراحی، وہاں پروفیسر تھے، استاد تھے. اب ان کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ انگریزوں نے ان کو ورغلایا اور انکار حدیث کی روش ہے. عبداللہ چکڑاوی، ان کے بارے میں کہیں نہیں آتا ہے کہ وہ کبھی انگریزوں کے منظور نظر رہے ہیں، یا اس طرح سے احمد دین امبستری وغیرہ، ان کے بارے میں کہیں کسی جگہ. غلام احمد پرویز کو کہہ سکتے، وہ چونکہ وہ آفیسر تھے، سرکاری ملازم تھے، اس کے بعد پھر ریٹائر ہوئے وہیں سے، تو ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ انگریزی نظام حکومت کے اندر شامل تھے. اور ان کو گویا ان کی اپنی تحریروں کی روشنی بڑا اس کا پچھتاوا تھا اور بہت افسوس تھا کہ مسلمان جو ہے اتنے ذلت میں ہیں. تو انہوں نے ان کو پھر ایک طرح سے ترقی کی راہ پر لگانے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا. انہوں نے کہا کہ یعنی بنیادی جو سبب ہے مسلمانوں کے زوال کا، یہ انہی روایات اور احادیث اور آثار سے چپکے رہنے کی وجہ سے ایسا. اگر ہم ان سے چھٹکارا پائیں اور قرآن مجید کو صرف پکڑ لیں اور اسی طرح صرف عقل کی روشنی میں اور موجودہ دور کے تقاضوں کی روشنی میں ہم عمل کریں اور اس کی طرف دعوت دیں، تو مسلمان ابھی ترقی کر سکتے ہیں. اچھا، یہی شوشہ ایک آدمی ہے جو کھل کر کے انہوں نے تو انکار حدیث کا لفظ نہیں استعمال کیا، لیکن عنایت اللہ مشرقی تھے جنہوں نے خاکسار تحریک چلائی. تو خاکسار تحریک انہوں نے جو چلائی، اس میں وہ مطلب مسلح طور پر انگریزوں سے بیلچہ بردار ہوتے تھے اور وہ لڑنے کے لیے انگریزوں نے ان کو کچل کر کے رکھ دیا، ختم کر دیا. ان کی تحریک بھی ختم ہو گئی بالکل. تو ان کی 1-2 کتابیں جو تذکرہ کے نام سے ایک کتاب ہے قرآنیات پر، قرآن کے فہم سے متعلق، وہ بہت بڑے میتھ کے بڑے جینیس آدمی تھے. لیکن ایک ان کو جب اصلاح کا سوجھا تو انہوں نے بھی یہی، یعنی ایک تو مسلمانوں کو مسلح ہو کر کے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اپنے فکر میں اصلاح کرنے کے لیے یہ قرآن کے علاوہ دوسری سب چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. قرآن کی بھی عجیب غریب تعویل انہوں کی تذکرہ کے نام سے ایک کتاب ہے، وہ پڑھیں گے آپ تو ہر جگہ ہنسی آئے گی. جو ادنا عربی پڑھی ہوگی تو وہ بھی پتہ چلے گی کہاں سے کہاں کس چیز کا کیا. وہیں یارو کس طرح میں نہ سماج ثابت تو اس کا عجیب معنی انہوں نے لیا. بہرحال اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو شیخ ہم لوگ جب وہ کیا کہتے ہیں شبہات جو ان کے ہیں یا دلائل جو ہیں، دلائل جن پہ انشاءاللہ بھی ہم لوگ ابھی تفصیل گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے شیخ کیا انکار حدیث کی مختلف شکلیں بھی ہیں؟ مثال کے طور پہ جیسے ہم سید
علیہ تو ہم نے رحمہ کا نام آیا تو یا چراغ علی کا نام چراغ علی کا نام آیا تو اس کو آپ نے ایک تناظر میں دکھایا کہ وہ منکر حدیث نہیں تھے، لیکن مسلمانوں کی مطلب کیا کہتے ہیں فلاح و بہبود کے لیے کوششیں کرتے تھے. ان کو لگا کہ اس طرح سے اگر توجیہ و تعبیر کی جائے تو ہو سکتا ہے مسلمانوں کا فائدہ ہو، اور اس چکر میں شریعت کا جو بھی نقصان ہوا ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو 20ویں صدی 21ویں صدی میں. لیکن جیسے ابھی ایک بھائی کا سوال بھی آ رہا ہے، وہ بڑے بڑے علماء جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی، بڑی خدمات جن کی رہیں، لیکن وہ اصول حدیث یا حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق ان کی جو تشریحات سامنے آتی ہیں ان کو لے کر کے امت کے بیچ بڑا ایک کنفیوژن کہہ لیجئے، یا کبھی کبھی بہت شک و شبہات کی آندھی ایک طریقے سے چلنے لگتی ہے. جیسے مولانا مودودی علیہ رحمہ و رضوان ہیں، امین اسلامی صاحب ہیں، یا اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ، یا جیسے وہ فرائی صاحب کا مکتب فکر ہے، وہ جو مطلب اپنا ایک نظام رکھتے ہیں چیزوں کو دیکھنے کا، سمجھنے کا. تو ان کے بارے میں انکار حدیث سے ان کا کیا رشتہ ہے، یا کس طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے. مطلب ان لوگوں کا کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، ان کے لیے حدیث ہے کہ نہیں. میں یہ چاہتا تھا کہ اس پہلو پر بھی نہیں، جو منکرین حدیث تو نہیں ہیں لیکن ان کی بعض تحریروں سے اور بعض رویوں سے اور ان کی کتابوں سے حدیث کے متعلق تشکیک کا رجحان بڑھا، یعنی شک کا رجحان بڑھا ہے کہ وہ سب صحیح نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، قابل اعتماد یا چھان بین کرنے کی اس کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کے کئی آدمی تھے. تو 20ویں صدی میں 2-3 آدمیوں کا ہم ذکر کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سے ہیں لیکن 3-4 آدمی جن کا کافی اثر پڑا. تو ان میں ایک ڈاکٹر سید عبداللطیف تھے. ڈاکٹر سید عبداللطیف حیدرآباد کے تھے. تو انہوں نے بلکہ ترجمان القرآن جو مولانا کلام آزاد کی ہے اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا ہے. تو ان کے بہت سے لیکچرز اور چیزیں اور تحریریں ہیں، ان کی انگلش میں اردو میں ہیں. تو انہوں نے ایک بار تقریباً 50s میں، یعنی آزادی کے بعد، اس چیز کا اعلان کیا کہ احادیث نبوی کی اثر نو جانچ ہونی چاہیے. یہ جن اصولوں کی بنیاد پر تنقید و تحقیق کا کام ہوا ہے وہ ناکافی ہے، اس لیے موجودہ دور میں اور مزید ایسے اصول ہونے چاہیے کہ جس کے، اور اس کے بعد لیکن انہوں نے امانتداری کے ساتھ کیا یہ کہ اپنا ایک سوال نامہ وہ سارے علماء اور اہل علم والے فکر کے پاس بھیج دیا. تو اس کے بلکہ اس کا مجموعہ بھی چھپا ہے، اور جتنے لوگوں نے جو جواب دیا ہے اور ان کا جو تجزیہ ہے حدیث نبوی کی یا حدیث نبوی کے اثر نو جانچ کے نام سے، عبداللطیف صاحب، ڈاکٹر سید عبداللطیف صاحب. تو وہ آخر مطلب صوفی صافی آدمی تھے، لیکن یہ کہ وہ جدید تعلیم یافتہ تھے. ان میں کون علماء تھے جن کو ان میں ایک دلچسپ نام لیتا ہوں، سید سنن ندوی نے بہت دلچسپ جواب دیا ایک صفحے کا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث نبوی کے جانچنے سے متعلق محدثین نے جو اصول و قواعد بیان بنا کی وہ اپنی جگہ بالکل ہی مکمل اور کافی اور شافی ہیں. ان میں کسی طرح نئے اصول و قواعد کی ضرورت نہیں ہے، اور جو شخص اس کی کوشش کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اور بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھا اپنے ایک اور دوسری تحریر کے اندر، کہا کہ حدیث اور قرآن کو جو شخص دو سمجھتا ہے وہ ڈیرا ہے، احول ہے. یعنی قرآن اور حدیث دونوں ایک ہی ہے. بالکل قرآن کی تشریح جو ہے وہ حدیث ہے، اور کبھی بھی کسی شرح کو متن سے الگ نہیں کیا جا سکتا. تو کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو دو الگ الگ چیز مت سمجھیے، یا ان کے درمیان تعارض مت فرض کیجیے کہ حدیث جو ہے قرآن کے معارض بھی ہو، متعارض بھی ہو سکتی ہے. کوئی صحیح حدیث کبھی معارض نہیں ہوگی قرآن کی، جیسے کوئی صحیح حدیث کبھی عقل کے معارض نہیں ہو سکتی. یا تو حدیث غلط ہوگی، صحیح نہیں ہوگی، موضوع ہوگی، جھوٹی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہوگی، یا پھر وہ عقلی اصول وہ غلط ہوگا، یا قرآن سے جو چیز سمجھی جا رہی ہے، جو سمجھا جا رہا ہے وہ غلط، وہ فہم غلط ہو. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ صحیح حدیث ہو جو صراحت کے ساتھ کسی چیز پر دلالت کر رہی ہو، قرآن کی کوئی آیت اس کے خلاف بالکل دلالت کرے. تو انہوں نے یہ اس طرح سے، اور دوسرے علماء نے بھی کہا، لیکن وہ منصوبہ ان کا فیل ہو گیا. مطلب وہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوا اور اس میں وہ کچھ وہ کر نہیں سکے. لیکن جس طرح سے میں نے 19ویں صدی میں 2 آدمیوں کا ذکر کیا جو مغربی تہذیب سے متاثر ہونے کے نتیجے میں انہوں نے انکار تو نہیں کیا، لیکن یہ کہ تشکیک کی روش اختیار کی، اور متواتر حدیثیں یا معروف حدیثیں ان کا تو ذکر کیا، لیکن جہاں کوئی حدیث ایسی آ جاتی ہے کہ جو ان کے مطلب کی نہیں ہے، مغرب ہم پر اعتراض کرے گا ان کو دیکھ کر کے، بس فوراً انہوں نے تعویل و توجیہ کر رویہ اختیار کیا سر. تو اس کے برعکس یہاں 20ویں صدی میں 2 نام میں لیتا ہوں. ان دونوں نے یہ کیا، حالانکہ وہ زبردست اسلام پسند اور ان کا اسلامی بیک گراؤنڈ، بلکہ اسلامی تحریک چلانے والے، اور اچھی تعلیم حدیث کی انہوں نے اختیار کی. ان میں مولانا امین حسن اصلاحی جو مولانا فراحی کے شاگرد تھے، تفسیر تدبر قرآن کے مؤلف، اور دوسرے مولانا مودودی جو اگرچہ کسی دینی مدرسے سے فارغ نہیں تھے لیکن اسلام کے لیے جو ان کے خدمات ہیں وہ معروف ہیں. تو ان کی جماعت اسلامی کی جو تحریک 1941 میں شروع ہوئی، الجہاد بالاسلام، انہوں نے لکھی، اور دوسری کتاب. تو انہوں نے، ان دونوں نے، مولانا مودودی نے اپنے انداز میں اور امین حسن صاحب اپنے انداز میں. مولانا مودودی نے یہ کیا
یہ ایک مضمون لکھا جو تفہیمات کے اندر شامل ہے، مسلک اعتدال کے اندر. مسلک اعتدال میں انہوں نے یہ لکھا کہ محدثین نے جو کچھ بھی کوشش کی ہے اور جتنی بھی کوشش کی ہو، ساری کوششوں کے باوجود بھی آخر تو وہ بشر تھے، انسان تھے، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو غلطیوں کا امکان ہے. اس لیے ہو سکتا ہے جس حدیث کو انہوں نے صحیح قرار دیا وہ صحیح ہو سکتا ہے جس حدیث کو انہوں نے صحیح قرار دیا وہ صحیح. یعنی اس طرح سے گویا اس شک کی بنیاد پر وہ جو حدیث بھی آپ پیش کریں گے، صحیح سے صحیح پیش کریں گے تو اس میں کوئی کیڑا کوئی نکال سکتا ہے، اور ضعیف سے ضعیف پیش کرنے کے ہو سکتا ہے یہ حدیث صحیح ہو. بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھا کہ مطلب بس مزاج شناس رسول جو ہوگا، مزاج یہی لفظ انہوں نے استعمال، مزاج شناس رسول جو ہوگا وہی یہ بات طے کر سکتا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث نہیں صحیح. اچھا، یہ ایک ایسی مہمل اور مجمل بات ہے کہ جو ہر شخص کہے گا کہ میں مزاج شناس رسول ہوں، وہ حدیث کی تصحیح تذیب کرنا شروع کر دے گا. تو یہ ایک عجیب غریب بات. اس کا نوٹس جو ہے تقریباً علماء دیوبند نے بھی لیا، علماء حدیث نے بھی لیا. مشہور کتاب جو مولانا محمد اسماعیل سلفی کی حجت حدیث ہے، جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث ہے، یہ اسی کے رد میں ہے. اور انہوں نے ان کی اس فکر کا جائزہ لیا کہ محدثین کی ان ساری خدمات پر پانی پھیر دینا، ان پر نسخ کر دینے کے مترادف ہے آپ کا یہ بیان. آپ کہاں کدھر جا رہے ہیں؟ بلکہ خود مولانا مودودی نے جب ایک جسٹس محمد شفیع تھے پاکستان میں، انہوں نے جب حدیث کے انکار کی روش اختیار کی تو اب اس وقت پھر ان کو اب سوجھا، انہوں نے اسی تشکیک کی بنیاد پر اس کا انکار کیا. تو بلکہ غلام محمد پرویز نے بھی اس وقت مضمون لکھا تھا کہ میں بھی تو یہی بات کہتا ہوں، تو میرے اوپر تو لوگ تنقید کرتے ہیں. اور مولانا مودودی نے کہہ دیا چونکہ جماعت اسلامی میں، اس لیے ان کو کوئی بات نہیں. ہاں، انہوں نے بتاتا استدلال کیا، اس پر استدلال کیا، ان پر اس کا کوئی جواب نہیں مولانا مودودی کے پاس، جماعت اسلامی والوں کے پاس. کہ تشکیک کا رویہ اگر مولانا مودودی اختیار کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر غلام محمد پرویز اختیار کرے تو درست نہیں، صرف اس لیے کہ مولانا مودودی حدیث کو حجت سمجھتے ہیں اور یہ حجت ہی نہیں سمجھتے. تو بہرحال مطلب یہ ایک تشکیک کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے. اور آج تک اسی لیے جماعت اسلامی سے وابستہ جتنے لوگ ہیں ان کا موقف اس سلسلے میں واضح نہیں. وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے کہ ہمارے پاس کیا اصول ہے، مزاج شناس رسول بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. آج تک کوئی نہیں بتا سکتا ہے اور نہ کہہ سکتا ہے. اور اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے اصول مان بھی لیا جائے شاید، تو جن محدثین نے اپنی پوری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مزاج شناس رسول زیادہ ہوں گے تو ظاہر ہے وہی مزاج شناس رسول ہو سکتے ہیں. مولانا امین حسن اصلاحی مرحوم نے انہوں نے ایک دوسری بات کہی، اگرچہ وہ اس وقت جماعت اسلامی میں یہ بھی تھے تو اس کے معید بھی بلکہ تھے، بلکہ مولانا مودودی کی دفاع میں اس زمانے میں مضامین بھی انہوں نے لکھے ہیں حدیث کے تعلق سے. لیکن انہوں نے ایک کتاب چھوٹی سی لکھی ہے مبادئ تدبر حدیث کے. تو وہ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ حدیث و سنت میں فرق کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عام طور پر علماء یا اہل علم حدیث و سنت کے درمیان فرق نہیں کرتے، حالانکہ فرق کرنا ضروری ہے. ساری حدیثیں قابل عمل یا قابل احتجاج نہیں ہیں، بلکہ وہی حدیثیں جو سنت ہیں، یعنی جن پر مستقل متواتر طور پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے. تو انہوں نے پہلی مرتبہ یہ بتایا کہ یہ حدیث و سنت میں جو یہ ملا کر کے لوگوں نے ایک بنا دیا ہے اس کو، سارے اصولیوں نے، فقہاء نے، محدثین نے، یہ ٹھیک نہیں ہے. عموماً یہ کرنا چاہیے کہ حدیث و سنت میں تفریق کر کے سنت کو تو قابل عمل سمجھنا چاہیے اور حدیث کو نہیں. اچھا، سوال یہ ہے کہ یہ اصطلاح آپ اپنے گھر میں ابھی گڑھ رہے ہیں اور اس کو محدثین اور فقہاء کی طرف کیوں منسوب کر رہے ہیں؟ اس کی بنیاد پر آپ سنت سے متعلق یا حدیث سے متعلق جو مباحث ہیں اصول فقہ میں، اصول حدیث کے اندر، اس پر کیسے منطبق کر رہے ہیں؟ آپ گڑھنے کا حق رکھتے ہیں، سنت کا کوئی معنی آپ لے لیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اصطلاح محدثین کی نہیں، یہ فقہاء کی اصطلاح نہیں. تو سنت سے متعلق جتنے مباحث ہیں وہ آپ اپنی اصطلاح کے مطابق اصول حدیث اصول فقہ میں نہیں. ساری حدیثیں، ساری جو بھی ثابت حدیثیں وہ سب قابل استدلال، قابل احتجاج. اور سنت اور حدیث کی یہ تفریق نہیں چاہیے. سنت اور حدیث کی تفریق کے سلسلے میں کچھ مولانا سید ثنا ندوی نے بھی ایک مقالہ لکھا ہے حدیث سے متعلق، سنت اس کا عربی ترجمہ بھی ہوا جو سنت الاسلام کے نام سے. اس میں یہی بات لکھی انہوں نے. اس سے پہلے مولانا فراہی نے اصل میں یہ بات لکھی تھی، تو اسی کو پھیلا کر کے انہوں نے اس کی تنظیم کی. ہاں، جبکہ وہ خود اپنے تفسیر کے مقدمے میں، تفسیر تدبر قرآن کے مقدمے میں، جب وہ مصادر و ماخذ کا ذکر کرتے ہیں کہ تفسیر کے بنیادی ماخذ کیا ہیں، تو انہوں نے جہاں نظم قرآن کا ذکر کرتے ہیں، نظم قرآن کو وہ قطعی قرار دیتے ہیں. جبکہ حال یہ ہے کہ نظم قرآن میں کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، فراہی نے نظم قرآن کے لحاظ سے کسی آیت کی کوئی تفسیر کی، اور امین حسن نے باقاعدہ استاد کی مخالفت کے نظم قرآن کے لحاظ سے دوسری تفسیر کی. تو قطعی کیسے ہوگا؟ نظم قرآن کا پورا سلسلہ جو تصور ہے وہ بالکل ظنی، بلکہ ظنی میں جو سب سے بدترین درجہ ظن کا ہے وہ ہے اس کا. اس لیے کہ ہر شخص کے اپنے اجتہاد ہے اس کی.
نظم قرآن کے سلسلے میں گفتگو یہاں نہیں ہو رہی، ورنہ میں بتاتا اور بہت سی مثالیں دیتا کہ عبداللہ دراز صاحب ہیں یا اور دوسرے لوگ. انشاءاللہ جب ہم لوگ کبھی علوم قرآن سے متعلق گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ اس پہ آئیں گے. ان لوگوں نے جس طرح سے نظم قرآن یا ایک سورہ میں جو بنیادی مرکزی مضمون کیا ہوتا ہے، کس طرح سے اس کی تقسیمات ہیں اور بنیادی موضوع کی طرف کیسے رجوع ہوتا ہے، تو اس میں جب موازنہ مقارنہ کریں گے تو مولانا فراہی نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا. جب ان دونوں کے درمیان ایک تعارض ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ نظم وہ قطعی چیز نہیں ہے. ہر شخص کا اپنا اجتہاد ہے. ہر شخص قرآن مجید کے اسلوب بیان یا اس کی تعلیمات یا اس کی حکمتوں سے مطلب گفتگو کر سکتا ہے، لیکن آخر میں واللہ عالم کہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہی قطعی ہے. اس کی بنیاد پہ یہی تفسیر درست ہے. چنانچہ تفسیر سورہ فیل میں جو انہوں نے غلطی کی ہے کہ وہ کنکریاں مار رہی تھیں ان کو، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمی کو خطاب کا صیغہ بنایا، اور وہ عجیب غریب تفسیر کی، اس پر مولانا مودودی نے رد کیا، دوسرے سارے لوگوں نے رد کیا. خیر اس تفسیر میں نہیں جانا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے خود اس تفسیر میں پھر حدیث کی اہمیت بتائی، اور قرآن مجید کی بہترین تفسیر حدیث اور آثار صحابہ کی روشنی میں ہو سکتی اور ہونی چاہیے. مولانا امین حسن اسلام نے تفسیر کا تجربہ پڑھا. لیکن میں نے جیسا کہ پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ پوری تفسیر جو ہے وہ کل 70-80 سے زیادہ حدیثیں نہیں ہیں، ان میں بھی 20-25 حدیثیں ایسی جو انہوں نے تنقید کے طور پر بیان کی. تو کتنا استفادہ کیا انہوں نے حدیث سے. عملاً کیا ہے وہ، نظری طور پر اس کے قائل ہیں حدیث حجت ہے، لیکن عملاً انہوں نے کیا روش. اب اس کے بعد جو لوگ بھی آئیں گے آئندہ تفسیر کریں گے قرآن مجید کے، ان کے منہج پر جو قائم رہیں گے یا ان سے جس نے بھی استفادہ کیا، اس وجہ سے اور زیادہ گمراہ. 2 آدمیوں کو اور نام میں لے لیں. بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے استاد ہیں، اور وہ جیسے پاکستان میں ایک ہیں بہت مشہور، کیا نام ہے ان کا، ماجد، کیا نام ہے، غامدی، جاوید احمد غامدی. جاوید احمد غامدی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں امیر حسن اصلاحی کا شاگرد ہوں، اور ان کی طرف سب چیز تھوپتے ہیں. کہاں تک یہ درست ہے نہیں درست ہے، لیکن ان کی ایک کتاب ہے منہاج کے نام سے، سنت یا حدیث کے تعلق سے اس کی جو قواعد ہیں کن حدیثوں کو سنت. ان کے ہاں تو سنت کا مفہوم ہی دوسرا ہو گیا. سنت وہ یہ کہتے ہیں کہ سنت بس ابراہیمی سنت ہے، بس وہ 16-17 چیزیں جو انہیں کو سنت کہا جاتا ہے. باقی یہ سب چیزیں سنت نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ یہ نہیں، وہ تو مطلب یہ کہ اور زیادہ حد سے تجاوز کرتے ہیں. منہاج میں انہوں نے اور ایک صاحب ہندوستان کے اندر ہے، یہ 21ویں صدی کے 2 آدمیوں کا ذکر کرتے ہیں جو بھی زندہ ہیں. جاوید غامدی صاحب پاکستان کے اندر ہوئے، اور ہندوستان میں ایک صاحب ہیں راشد شاز، زے سے شاز ہیں، وہ یعنی اپنا نام شاز لکھنے میں بھی شاز ہے لال سے. تو راشد صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے ادراک زوال امت کے نام سے. تو انہوں نے ان کو جو زوال امت کے بہت سے اسباب سمجھ میں آئے، اس میں بنیادی سبب یہ ہے کہ حدیث کو پکڑے ہوئے ہیں اور حدیث اور روایت سے چپکے ہوئے ہیں، حدیث اور روایت پر عمل کرتے ہیں، اس کو دین سمجھتے ہیں. بلکہ اس کا عنوان اس باب کا، اس چیپٹر کا، وہ مثلہ معہ، یہ عنوان رکھا ہے. آپ دیکھیے اس کتاب کو تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور اسباب ادراک زوال امت، ادراک زوال امت 2 ضخیم جلدوں میں ہے، جس میں ایک جلد کے اندر اس میں بات ہے. تو ان کی یہ کتاب میں نے پڑھی، خاص طور پر اس میں جو حدیث کا حصہ ہے، اس کو میں نے دیکھا کہ وہ پورا سامنے، وہ انگریزی کے وہ ایم اے ہیں شاید، وہ گولڈزیئر کی کتاب محمد علی اسٹڈیز رکھی ہے، اور شاخ کی کتاب سامنے، اوریجن آف محمد اللہ. ان دونوں سے وہ جتنے افطار ہیں سب وہیں سے لیے. ایک نئی چیز نہیں. اگر کوئی شخص تجزیہ کر کے ان کی چوری دکھائے کہ ایک مثال انہوں نے کوئی اپنی طرف سے نہیں دی ہے، تو یہ تعجب کی بات ہے. راشد صاحب کی جو کتاب ہے زوال ادراک زوال امت، اس میں جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعلق مثالیں، جو شکوک شبہات جو کچھ بھی بیان کیے ہیں، وہ سب گولڈزیئر اور شاخ سے ماخوذ. جیسے انہوں نے دونوں کتابوں کو سامنے رکھا ہو اور اپنے اصول میں صرف ڈال دیا. ہاں بس. اور مطلب اگر کوئی تجزیہ کرنا چاہے تو باضابطہ تجزیہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ انگریزی میں پڑھنے اڑنے والے ہیں نہیں. تو شیخ آپ نے باضابطہ مطلب میں نے مقارنہ موازنہ کر کے دیکھا. میرے پاس دونوں کتابیں ہیں، شاخ کی بھی کتاب ہے، گولڈزیئر کی بھی کتاب ہے، اور دونوں سے موازنہ کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے کہیں ایک چیز بھی اپنی ایسی نہیں بیان کی ہے. بس اس میں اپنے الفاظ اور وہ اسلوب میں انہوں نے تقویت پیدا کرنے کے لیے وہ مسلمانوں پر بلا بھرا اور پتہ نہیں کیا، یعنی سارا غصہ جو ہے انہوں نے اس باب میں نکال دیا. بس کیا ان کا پورا مدار شاخت اور گولڈزیئر، اور دونوں کتابیں ان کی موجود ہیں. شیخ نے باضابطہ مقارنہ کر کے کوئی شخص بھی مقارنہ کر کے دیکھ سکتا ہے، اور جا کر کے چیک کر کے دکھائے کہ گولڈزیئر سے کتنی چیزیں لی ہیں، ان سے کتنی چیزیں. جیسے عرب ممالک میں لوگوں نے یہی کیا. مثلا عرب ممالک احمد امین تھے، انہوں نے زحل اسلام کے اندر، اور اسی طرح سے محمود ابو ریت، انہوں نے اقوام علی سنت محمدیہ، ان دونوں میں پورا کا پورا انہیں دونوں سے سارا کچھ لیا، اپنی کی طرف سے کوئی چیز نہیں لی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ انکار حدیث کا کھل کر کے تو ذکر نہیں کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ سبب بن جاتے ہیں بہت بڑی ایک امت کے گمراہ ہونے کا. اب راشد صاحب سے پوچھیے یا ان سے پوچھیے جاوید غامدی سے، وہ نہیں کہیں گے ہم ان کی حدیث نہیں.
ہم تو فلاں کو فالو کرتے ہیں اور ہم تو حدیث کو مانتے ہیں، لیکن جو رویہ انہوں نے اختیار کیا وہ بالکل وہی تشکیک کا اور انکار حدیث اور کا، ایسے نتیجہ ایک ہی ہے۔ اور ایسے لوگ زیادہ خطرناک ثابت اور ہوتے ظاہر ہیں، ہے اس طرح کے لوگ خطرناک۔ اسلوب کی شیرینی اور زبان و بیان پہ اچھی گرفت، اور ساتھ ہی ساتھ بظاہر یہ کہ ہم امت مسلمہ کے بڑے خیر خواہ ہیں، تو یہ خیر خواہی امت مسلمہ کے حق میں خیر جو بھی ثابت ہو، لیکن شریعت محمدیہ کے حق میں بہت زہر ثابت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں سے بہت سترک رہنے کی ضرورت ہے، ان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ نقصان کیسے نہیں ہوگا؟ دیکھیے اس وقت مسلمان اتنے آپس کے بہت سے مسائل ہیں، ملک میں مسائل ہیں، زبان کا مسئلہ ہے، اقتصادی مسئلہ ہے، تعلیمی مسائل ہے، آپ ان کے مذہبی اس کو چھیڑ دیتے ہیں جو سارے مسلمانوں کے مطلب بلا اختلاف مسلک و مذہب یہ متفق علیہ چیز، جیسے قرآن کے سلسلے میں اطمینان ہے ان کو، اسی طرح حدیث کے سلسلے میں اطمینان ہے، اور واقعی ہے 1400 سال سے چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ۔ آپ وہاں پر جا کر کے ان کو کچوکے لگاتے ہیں کہ تمہارے سب زوال کا سبب یہ ہے کہ تم شیخ تو وہ کیا دلائل ہیں ان کے، کیا شکوک و شبہات ہیں جن پہ وہ اپنی اس پوری عمارت کی بنیاد رکھتے ہیں؟ دیکھیے وہ جو ان کی جو بھی کتابیں آپ پڑھیں گے اس میں 6-7 شبہات ہیں۔ سب سے پہلی شبہ ہے کہ قرآن مجید کافی ہے، تبیان لکل شیء فصلنا تفصیل کل شیء، یعنی وہ اس میں جو کافی ہے، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کسی حدیث کی؟ اور قرآن مجید یہ وحی الہی ہے اور اس وقت سے لے کر کے آج تک محفوظ ہے، اس سلسلے میں کس طرح کا شک ہوتا ہے۔ تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید جب نازل کیا گیا تو کسی رسول کے ذریعے بھیجا گیا، اگر صرف قرآن کافی ہوتا تو رسول کی ضرورت نہیں تھی۔ اور قرآن مجید میں صاف خود قرآن میں دیکھیے سنیے، اس میں لکھا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تو بیان کا، شرح کا، تفصیل کا، تشریح کا حق رسول کو دیا گیا۔ تو اس لیے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں رسول کا یہ منصب ہی نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا تو ان کی زندگی میں تھا، اس کے بعد نہیں، اس لیے کہ ہمیں قیامت تک اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم ہے، یا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو اب موجودہ جو مسلم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کیا ہے؟ اب اس سلسلے میں انہوں نے پرویز نے کیا کیا وہ ابھی میں آتا ہوں، ان کے شکوک شبہات میں بیان کروں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے بنیادی جو قواعد دین کے اصول ہیں شریعت کے یہ ہیں قرآن میں، جن کی تفصیل و تشریح ہے، بلکہ بہت سی ایسی حدیثیں بھی ہیں کہ جو قرآن میں مطلب ان چیزوں کی تفصیل نہیں ہے اور قرآن حدیث میں بیان کی گئی، اگر آپ وہ نہیں مانیں، مثال کے طور پر یہ خالہ اور پھوپھی، خالہ اور بھانجی یا پھوپھی اور بھتیج دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا، یہ حدیث میں اضافہ ہے، وہ جائز نہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم جو سورہ نساء کے اندر، اس میں اس کا ذکر نہیں، اس کو آپ کس قیاس سے ثابت کریں گے، یا اس کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ آپ جمع کر کے شادی کرنا شروع کر دیجیے دونوں سے اور اکٹھا کرنا، تو وہ بالکل ہی اسلام کے خلاف ہوگا، قرآن کے بھی خلاف ہوگا۔ اسی طرح سے دی مخلب من الطیر اور دی ناب من السبع، یعنی پھاڑ کھانے والے جو اور پنجے سے پکڑ کر کے جو چڑیاں ہیں، یہ دونوں حرام ہیں، قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، قرآن میں جن محرمات کا ذکر ہے ان کا بیان ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا، انہوں نے اس کی روشنی میں بیان کیا۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے کوئی وحی الہی نہیں ہے، قرآن مجید وحی الہی ہے، پورے اہتمام کے ساتھ نازل ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کی کتابت کا اہتمام کیا جاتا تھا، پھر اس کی حفظ کرنے کا اہتمام کیا جاتا تھا، نمازوں میں پڑھا جاتا تھا وغیرہ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل میں وحی جو ہے مختلف طریقے کی، ما کان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، 3 صورتیں بتائی گئی۔ تو یہ جو رسول بھیجنے کی شکل ہے وہ تو تھی قرآن مجید کی شکل میں، لیکن اور جو دوسرے وحی کی شکلیں ہیں، جو دوسرے انبیاء کو بھی اس طرح سے وحی کی جاتی تھی کہ دل میں کوئی بات ڈال دی گئی، جس کو وحی کہتے ہیں، القاء کہتے ہیں، الہام کہتے ہیں، یا اس طرح سے یعنی پردے میں گفتگو کرنا۔ تو پہلی صورت جو ہے یہ بہت سی جگہوں پر وارد ہے قرآن مجید کے اندر، ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی خود آیتیں دلالت کر رہی ہیں کہ کوئی نئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف نہیں منسوخ کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عملی زندگی میں یا قولی زندگی میں جو کچھ بھی پیش کرتے تھے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے، تو کیا مطلب اس میں کوئی ایسی چیز تھی جو وہی نہیں تھی؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو اب صرف قرآن مجید ہی تو نہیں وہ بولتے تھے، اور دوسری چیزیں بھی بولتے تھے۔ جہاں جو چیز تشریح نہیں ہوتی تھی اس میں وضاحت ہوتی تھی اس کی، جیسے ایک مرتبہ جو قلم لگانے سے روک دیا تھا
تو بتایا کہ یہ میں نے اپنی طرف سے تمہیں بتایا تھا، یہ اجتہادی میرا اجتہاد تھا، یہ وہی نہیں تھی. بلکہ ایک نے پوچھا، بریرہ جو لونڈی تھی رضی اللہ عنہ، وہ جب آزاد کی گئیں تو جو آزاد ہو جائے کسی غلام کی بیوی ہو تو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ اب اس کی زوجیت میں رہے یا نہ رہے. تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیچارے ان کے شوہر مغیث روتے تھے، کہتے تھے کہ ان کے ساتھ وہ چھوڑ کے ہمیں جا رہی ہے اور رہنا نہیں چاہتی. تو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے. انہوں نے کہا رہو، سفارش کی. انہوں نے صاف پوچھا یہ آپ کی رائے ہے یا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ میری رائے ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کی رائے آپ اپنے پاس رکھ دیجیے، میں جانتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرات صحابہ کرام، یہاں تک کہ صحابیہ عام طور پہ خواتین گھروں میں ہوتی ہیں، ایک مطلب خاتون کو بھی اس بات کا علم تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بحیثیت رسول کہیں گے تو وہ دین ہے اور اس کو ماننا ہے، وہ شریعت ہے. لیکن اگر وہ ایسے انتم عالم میرے دنیا کو کہیں گے، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. تو زندہ ہی نہیں رہنے پائیں گے وہ. اگر کسی رسول نے کوئی ایک معمولی بات بھی، چاہے وہ تشریح سے تعلق رکھتی ہو، تشریح سے تعلق رکھتی، یعنی تشریح ہو قرآن کی یا تشریح جدید ہو، کبھی اللہ کی طرف سے بیان ہی نہیں کر سکتے. اگر وہ بیان کر دیں گے وہ نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے، تو فوراً ان کی پکڑ ہوگی. تو یہ چیز سمجھنا چاہیے. یعنی وہی حدیث بھی وہی ہے. یہ جو مذاق اڑاتے کہتے کہ نہیں وہی خفی وہی جلی، یا وہ مطلوب ہے غیر مطلوب، حدیث کو وہی غیر مطلوب لوگوں نے بنا دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں بھی ہوتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، چاہے وہ گھر قرآن مجید میں کیا وَاذْكُرُوا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُم مِّنْ آیَاتِ الْکِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، یعنی جو تمہارے گھروں میں ازواج مطہرات کو کہا گیا کہ ان چیزوں کو یاد کرو کہ جن کی تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں. آیات الکتاب اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں نازل ہوتی ہیں اور حکمت. تو حکمت کیا چیز ہے؟ اگر ان آیات قرآن کے علاوہ ہے تو سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے اور کچھ نہیں ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اور امہات مطہرات امہات المومنین کے بعد. اچھا، تیسری بات جو وہ شبہ کے طور پر وہ کہتے ہیں بالکل اس سے یاد آتا ہے خوارج کا جو موقف. وہ کہتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے یا قانون بنانے کا حق یا کسی طرح کا دینے کا حق، حکم یہ صرف اللہ کا. تو اگر ہم رسول کو بھی حکم مان لیں گے، وہ بھی حکم دینے کی صلاحیت، تو نعوذ باللہ مشرک ہو جائیں گے. یہ بالکل وہی شبہ ہے جو خوارج کو پیش آیا تھا، کلمۃ حق نرید بہ الباطل. یہاں ان کو یہ سمجھنا چاہیے خود قرآن مجید میں ان کو حکم بنانے کا ذکر ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننا اور ان کے پاس اپنا فیصلہ کرنے کے لیے نہ لے جانا، ان کے فیصلے پر راضی نہ ہونا، یہ تو کافر ہونے اور ایمان کے دائرے سے نکل جانے کی علامت. اسی طرح سے دوسری آیت سنیے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. تو اب لیحکم بینہم اللہ خود کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنایا اور فیصلہ مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں اللہ اور رسول کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے، تو وہ جیسا فیصلہ کریں لیحکم بینہم، یعنی رسول فیصلہ کریں تو ان کو ماننا، اس کے خلاف کریں گے. تو یہ تو مطلب حکم سے انہوں نے یہ سمجھ لیا چونکہ اصل اور معال یا حقیقت کے لحاظ سے اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وہ اس نے سپرد کر دیا ہے رسول کے، وہ پھر اس کے بعد جو حکم دیں گے وہ اس لیے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. تو اس لیے ساری وہ چیزیں جو قرآن کے باہر بھی ہیں وہ سب اس حکم کے ضمن میں آتی ہیں، اس سے الگ چیز نہیں. اچھا، تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اہتمام نہیں کیا تھا لکھوانے کا، اس کے اور لکھنے سے منع بھی کیا تھا. تو اس سے مطلب گفتگو ہو چکی ہے. اور یہ بھی کہ مطلب صحابہ کرام نے کتنا اہتمام کیا تھا تدوین حدیث سے متعلق جو ہم لوگوں نے گفتگو وفد عبد القیس آیا مثال کے طور پر، ان کو جو بتایا تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب یہ سب چیزیں جا کر کے دوسرے لوگوں کو اپنے بتاؤ، اس طرح سے بلغوا عنی ولو نظر اللہ عمران سمع، یہ سب جتنی ہے تو اس میں تو لیبلغ الشاہد منکم الغائب. تو اس کے بعد پھر یہ اعتراض یہ کہنا کہ نہیں اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا. ٹھیک ہے، سرکاری طور پر اس کا اہتمام نہیں لکھنے کا کیا گیا، لیکن انفرادی طور پر بہت سے صحابہ کرام نے لکھا ہے. تقریباً 10-15 صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ ان کے صحیفے تھے وغیرہ، اور پھر تابعین کے زمانے میں تبع تابعین کو. اگر یہ دین نہیں ہوتا تو کیوں لکھا جائے؟ اچھا، ایک اور شبہ یہ وہ کہتے ہیں کہ حدیثیں دراصل وقتی تھیں اس زمانے میں.
اس کی ضرورت نہیں. بس وہ اب ضرورت نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر جانے کے بعد خلاص اب جو امام المسلمین ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، یہ ہے غلام محمد پرویز کی بنیادی فکر. وہ یہ کہتے ہیں کہ مرکز ملت جو ہوگا وہ اس کو دائرہ، اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس طرح کے فیصلے، جس طرح کے قانون بنائے، اور یہ مرکز ملت جو ہوگا جس زمانے میں جو چیز بنا دے گا وہ چیز دین ہے. جات پوری بھی جب وہ تشریح کرتے ہیں وہ رسول وغیرہ پہ جا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دراصل وہ مرکز ملت مراد ہے. وہ جو حکمراں گروہ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خلیفہ ہوگا، اس لیے کہ خلیفہ ماننے میں وہ پرانی چیز، پرانی روایت ماننی پڑتی ہے، اور جس میں مسلمانوں کی اس تاریخ کو وہ صحیح تسلیم نہیں کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں مرکز ملت ہونا چاہیے. چونکہ ہم جمہوری دور میں ہے نا، تو جمہوری دور میں تو مرکز ملت ہوگا اور کچھ روح سے حل و عقد ہوں گے. لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے صرف ان کی زندگی تک نہیں ہے. بالکل بالکل. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور اس طرح سے ان کی دعوت جو عام ہے قیامت تک کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم اب کیسے کریں گے؟ صرف قرآن پڑھ کر کے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کچھ اس کی تشریح و تعبیر کے طور پر بیان کی ہے یا اپنے طور پر بیان کیا ہے، وہ مطلب ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، صرف صحابہ کرام کے لیے. یہ عجیب غریب دعویٰ ہے، نہیں اس طرح کا دعویٰ تو بجے. اچھا، اسی طرح سے وہ یہ کہتے ہیں، ایک اور شبہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث پر اتنی تنقید لوگوں نے کی ہے اور اتنا اس میں اختلاف ہے سند و متن کا، اور اتنا زیادہ اس میں لوگوں نے اپنے اپنے طور پر کسی حدیث کو صحیح، کسی کو حدیث کو ضعیف، کسی راوی کو صحیح، کسی راوی کو ضعیف قرار دیا ہے، کہ مطلب کہ یہ بالکل حدیثیں سب گڑبڑ ہو گئی ہیں، اس میں سب کوئی اعتبار نہیں ہے. تو ان لوگوں کا ان کو جواب صرف مختصر میں یہ ہے کہ سونے میں بہت زیادہ ملاوٹ ہو گئی ہے، دودھ میں بہت زیادہ ملاوٹ ہوتی ہے، اور دوسری بہت سی چیزوں کے اندر بہت مطلب اس میں اصلی چیزوں کا وجود نہیں رہ گیا ہے. اس سلسلے میں نقد حدیث پہ جب ہم نے بات کی تھی تو وہ گفتگو کی تھی. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں ایک بات اور کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے یہ امت میں تفریقہ کا باعث ہے. خواہ مخواہ مطلب حدیث کو ماننے کے نتیجے میں ہوتا ہے. اگر حدیثیں نہیں رہتی کتنا اچھا سب ہم لوگ قرآن مجید کو صرف حبل اللہ میں قرآن مجید کو صرف پکڑے رہتے اور سب متحد و متفق ہوتے. یہ جو طرح تھے ان کو ذرا سا ان سے پوچھیے کہ اچھا کس چیز پر آپ متفق ہو گئے ہیں جو اہل قرآن ہے؟ جو شخص آیا ہے اس نے اپنا ایک نیا طریقہ اختیار کیا ہے، یقینی طور پہ، اور دین کا اپنا الگ تصور دیا ہے. حتیٰ کہ ایک جو بنیادی چیز ہے دین کی، رکن صلاۃ، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے. صلاۃ کیسے ادا کی جائے وہ بھی کوئی کہتا ہے 4 رکعت پڑھی جائے، کوئی کہتا ہے 3 مرتبہ پڑھی جائے، کوئی کہتا ہے 5 مرتبہ پڑھی جائے، صبح شام پڑھ لی تو جائے. اب یہ حال ہے. تو اتفاق اور اتحاد حدیث کو پکڑنے میں یا حدیث کو چھوڑنے میں. اور آخری بات جو یہ ہے کہ حدیث جو ہے قطعی ثبوت نہیں ہے، کہ حدیث احاد ہے اور متواتر نہیں ہے، اور یہ ہے وہ ہے تدوین حدیث بہت بعد میں ہوئی ہے، اس سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے. تو یہ وہ شبہات ہیں جن میں اصلاً کوئی جان نہیں ہے. دراصل یہ لا علمی اور کم علمی کی اپج ہے، اور اگر وہ شعور سے اس پورے علم کو سمجھتے تو انشاءاللہ اس قسم کی گھٹیا سطحی باتوں میں نہیں آتے. شیخ 2-3 بڑے اچھے سوالات آئے ہیں، ہم ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہیں گے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن حکیم کی شرح ہے، تو کیا شرح متن سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ جیسے شرح ہمیشہ متن سے زیادہ ہوتی ہے. نہیں، زیادہ کا مطلب اضافہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر، وہ اس سے الگ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر قرآن حکیم میں اگر رجم کی سزا کا ذکر نہیں ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، تو کیا یہ اضافہ علی المتن نہیں ہے؟ اضافہ علی المتن کیوں نہیں؟ اس کا بہت اچھا جواب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے دیا. جی، ان کے خطبات بھاولپور جس میں سیرت اور حدیث اور قرآن سے متعلق لیکچرز ہیں، یہ سوال بالکل ان سے کیا گیا تھا کہ قرآن مجید میں رجم کا کیوں ذکر نہیں؟ تو کہا کہ قرآن مجید آخر اللہ کی کتاب ہی ہے نا، اور اللہ کی ایک کتاب کے اندر، تورات کے اندر رجم کا ذکر ہے صاحب. اس کی تنفیذ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بلکہ اس آیت کو چھپانے کا ذکر آتا ہے. تورات نے کہا کہ لاؤ تورات، وہ چھپا نہیں، آگے پیچھے پڑھتے تھے. تو عبداللہ بن سلام ادھر سے نکل کے آ گیا، اس کو ہٹاؤ ذرا سا ہاتھ یہاں سے، پڑھا، اس کے بعد رجم کیے گئے. تو ڈاکٹر حمید اللہ نے بہت اچھا جواب دیا. انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ کتاب اللہ میں وہ موجود ہے، تو اب ایک دوسری سزا، یعنی یہ کہ رجم کے علاوہ جلد بھی ہے. رجم ان لوگوں کے لیے جو شادی شدہ ہوں، اور جلد ان لوگوں کے لیے جو غیر شادی شدہ ہوں، اور اس کی سنت وضاحت کرتی ہے. اس میں تعارض کچھ نہیں ہے. ایک اور حکم ہے جو اس کی وضاحت اس کے کتاب اللہ میں تو وہ تھا ہی، اور اس کے منسوخ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ رجم کو جلد کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا. اس کی کیا دلیل؟
اور اسی لیے شاید محدثین جب قرآن و سنت کے آپسی رشتے پہ بات کرتے ہیں تو جہاں قرآن کریم کی شرح کے طور پہ حدیث کو دیکھا جاتا ہے وہیں یہ شریعت سازی میں اس کی دوسری حیثیت بھی ہے باضابطہ. تو اس لیے یہ کہنا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف شرح ہے اس لیے شرح میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں بھی یہ بات محل نظر اصولی طور پر. شیخ ایک اور بہت اچھا سوال آیا ہے بھائی کا کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، غیر مخلوق ہے، تو کیا حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی غیر مخلوق ہے؟ نہیں، غیر مخلوق اس لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان کرتے تو الفاظ وہ اللہ کے رسول، بلکہ الفاظ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ قطعی طور پر نہیں بلکہ روایت بالمعنی ہے، یعنی مفہوم بیان کیا گیا. اللہ نے جو حکم ان کو بتایا تھا یا جو وہی نازل کی تھی اس کی تشریح و تعبیر ہے. تو اس لیے چونکہ وہ تشریح و تعبیر ہے اس لیے اس کو وہ تقدیس حاصل نہیں ہے جو قرآن مجید میں. مثلا قرآن سے متعلق جو احکام ہیں قرآن مجید کے بلا وضو بلا پاکی کے نہ چھوئے یا ان کے پڑھنے یا قرآن نماز میں اس کے اہتمام، ان سب چیزوں کا جو ذکر ہے حدیث سے متعلق یہ بات نہیں. تو اس درجے میں مطلب قرآن نہیں ہے کہ تشریح کے سلسلے میں ایک درجے میں، یعنی کہ جو تشریح حیثیت ہے اس میں قرآن اور سنت کا مقام بالکل یکساں ہے. بقیہ جو بلکہ قرآن پر عمل نہیں کیا جا سکتا جب بغیر حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. ہمارا پروگرام بھائی کا سوال تھا کہ کب تک چلے گا، تو اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کو پہنچتے ہیں. 2-4-5 منٹ رہ گیا ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں اور بھی جو باتیں آئی ہیں ہم شیخ کے سامنے رکھیں گے. اور ہم آپ کو بتاتے ہیں شیخ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی معنویت ہندوستانی حالات کے تناظر میں، یہ ایک موضوع محمد ایوب صاحب ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ بات شیخ سے کی جائے. تو انشاءاللہ ہم ضرور شیخ اس موضوع کے ایکسپرٹ بھی ہیں ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ ہم اس موضوع پہ شیخ سے گفتگو کریں گے. اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے بہت اچھے موضوع کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو بہتر بدلہ دے. اس پورے سلسلے میں جو گفتگو چل رہی ہے شیخ حدیث کے انکار کے سلسلے میں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حجیت کے سلسلے میں، تو وہ لوگ شیخ جنہوں نے احاد اور متواتر کی بحث قائم کی کہ احاد پہ عمل نہیں ہوگا یا یہ عقائد کے باب میں حجت نہیں ہے، یا پھر کیا کہتے ہیں یہ جو مطلب کیا کہتے ہیں بحث ہے اپنے آپ میں، اس بحث کو کیا انکار حدیث کے کسی کیا کہتے ہیں شکل سے جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے؟ انکار حدیث تو نہیں لیکن تشکیک فی الحدیث میں آتا ہے، اس لیے کہ یہ روش بہت پرانی ہے. متکلمین نے یہ روش شروع کی تھی، معتزلہ نے، اسی سے پھر اس کے بعد متاثر ہو کر کے اشاعرہ نے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور ماتریدیہ نے یہ روش اختیار کی. انہوں نے پہلے احاد اور متواتر کی تفریق کی، حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے حدیث کی جتنی کتابیں جتنی حدیثیں ہیں سب احاد ہیں، متواتر اس میں تھوڑی سی ہوں گی. تو صرف متواتر پر دین کی بنیاد ہے یا عقائد کی بنیاد ہے. عقائد کی بہت سی تفصیلات جو ہیں خاص طور پر جو جن کا تعلق غیبیات سے ہے یا بعد میں علامات اکمال، اس لیے کہ متکلمین کے ہاں یہ 3 قسموں میں تقسیم ہوتی ہے عقیدے کی چیزیں. ایک الہیات، دوسری نبوات اور تیسری سمعیات، یعنی جس میں سمع یا اس پر روایات یا حدیث پر اعتماد کیا جائے. تو وہ مرنے اور مرنے کے بعد کے جو امور ہیں اس میں وہ حدیثوں کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ان کو مانتے بھی ہیں، لیکن ان میں جو چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں ان کا انکار کرتے ہیں. مثلا مہدی کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، کوئی نزول حدیث نزول عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتا ہے، کوئی کچھ. حالانکہ نزول سے متعلق خود قرآن مجید میں اشارے موجود ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. تو پھر کیسے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ہی نہیں تو کیسے ایمان کیسے لگے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں متکلمین میں الہیات کی جو بحث ہے وہ پوری کی پوری عقلی ہے. ہاں، وہ کبھی حدیث سے استدلال ہی نہیں کرتے. یعنی ان کے ہاں آپ اندازہ لگائیے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کن صفات سے موصوف ہوگا، کیسا ہونا چاہیے، اس سے کون کون سی صفتوں سے متصف ہو، یہ ہم اپنے عقل سے پہچانیں گے. اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو چیزیں بیان کی وہ چیزیں نہیں ہیں، وضاحت کرتی ہیں اس کی. اس لیے کبھی آپ نہیں دیکھیں گے وہ مطلب اس بحث میں آتے ہیں. یعنی پورا ان کا ایک ثلث الہیات کا جو حصہ ہے یہ بالکل آپ شرح مواقف دیکھ لیجیے، شرح قائد نصفی دیکھ لیجیے کیا پیش کرتے ہیں، کون سی دلیل. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شرح قائد نصفی کو 70 بچے پوری شرح قائد نصفی. اس طرح شرح مواقف کے اندر جو 8 جلدوں کے اس میں بھی تقریباً 60-65 حدیث. وہ کہ شیخ یہ جو کیا کہتے ہیں احاد اور متواتر کی تقسیم کر کے پھر ایک کو حجت ماننا اور دوسرے کو حجت نہ ماننے کا رویہ ہے، یہ کہیں نہ کہیں متکلمین کی جانب سے آیا اور اس سے کم تشکیک کا جو پہلو ہے وہ ابھرتا ضرور ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں. اور اگر اصرار زیادہ بڑھے تو کہیں نہ کہیں انکار تک بھی لے جا سکتا ہے. انکار ظاہر ہے ان حدیثوں کو مانتے ہی نہیں، وہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. جہاں اس حدیث کو پیش کیا یہ
حدیث احاد میں سے ہے، اور حدیث احاد حدیث میں اس میں عقیدے کے مسائل میں حجت نہیں، تو فوراً یہ کہہ دیتے تو یہ کہیں نہ کہیں شیخ کو مطلب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین میں جو حدیثوں کی تعداد ہے وہ زیادہ تر احادی ہیں، تھوڑی بہت متواتر سبھی ہیں تو صحیح بخاری صحیح مسلم سب احاد ہیں، سب احاد ہیں. تو اگر ہم تھوڑی سی حدیثوں کو چھوڑ دیں تو بقیہ یعنی کہ بقیہ ساری حدیثیں ان کے حساب سے ناقابل عمل اور ناقابل اعتبار ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، وہ فرق کرتے ہیں، حتیٰ کہ اصول فقہ کی کتاب بھی اصولین متکلمین سے متاثر ہیں، وہ فرق کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عقیدے میں نہیں قابل قبول ہیں، لیکن عمل میں یعنی فقہی مسائل کے اندر یا سلوک کے باب میں، اخلاقیات کے باب میں اس میں قابل قبول ہے، سمیات کے باب میں اس میں قابل قبول. اچھا، تو مطلب ایک موضوع میں وہ مطلب انکار کا رویہ یا تشکیک کا رویہ، دوسرے میں وہ دوسرے موضوع میں وہ اس لیے وہ بالکل انکار نہیں کرتے یہ نہیں کہتے کہ حدیث بالکل دریا کرنے کے لائق ہے، یہ پورا جو عظمی سازش ہے یہ کسی نے نہیں کہا، وہ سازش ان کے نزدیک نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ رویہ بھی اپنے آپ میں خطرناک ہے. یہ محدثین کے اہل العصر اور اہل الحدیث کے رویوں سے متصادم ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ دین کی بنیادی احاد پہ قائم ہیں. اگر احاد کو نکال دیا جائے تو اسی لیے شاید وہ عقائد کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے جب رجوع نہیں کرتے تو انہیں ایسی جگہوں پہ جانا پڑتا ہے جہاں جا کر کے انسان اور جہاں جا کر کے انسان لازمی طور پہ گرے گا، وہ مطلب ثابت قدم نہیں رہ سکتا. عجیب غریب اصول بنایا انہوں نے. کیا امام راضی نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر اس طرح سے امام غزالی نے کہا کہ عقل اور نقل کے درمیان جب تعارض ہوگا تو پھر عقل کو ترجیح دی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قطعی ہے اور نقل جو ہے ظنی ہے. تو اب وہ ظنی کو عقل کے مطابق بنایا جائے گا تعویل کے ذریعے. عقل کو جو اصول اور قواعد پر مبنی ہے اس کی تبدیلی نہیں کی جائے گی، اسے نہیں چھوڑا جائے گا. اسی پر پوری امام ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے دار تعارض العقل نقل اسی پر بنی ہے. کہا کہ عقل صحیح اور نقل صحیح کے درمیان تعارض ہو ہی نہیں سکتا. تو کہاں کس جگہ انا یوفقون. آخر میں ایک چیز کی طرف اشارہ کروں بہت دلچسپ. عام طور پہ جتنے منکرین حدیث یا متشککین ہیں ان کا شوشہ یہ ہوتا ہے کہ عقل کے خلاف، عقل کے خلاف اور تجربے کے خلاف ہے. بلکہ وہ اس سلسلے میں بھی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی ایک بات بہت دلچسپ مجھے یاد آ رہی ہے. اسی خطبات بھاولپور میں حدیث والے سلسلے میں انہوں نے ایک شخص کا ذکر کیا، مورس بکائی جس نے قرآن اور انجیل اور بعد میں اسلام کی توفیق بھی ملی. ہاں، تو اس نے بتایا کہ میں وہیں پیرس میں رہتا تھا، مورس بکائی سے برابر ملاقات ہوتی تھی. وہ معالج تھے اس کے شاہ فیصل. خیر، انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کو تو پورا چیک کر لیا ہے، اس میں مطلب کوئی چیز سائنس کے خلاف نہیں مجھے ملی، لیکن حدیث میں وہ تمہاری جو صحیح بخاری ہے اس میں 2 حدیثیں ایسی ہیں کہ یہ تو بالکل سائنس کے خلاف ہیں. انہوں نے پوچھا کون سی 2 حدیثیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ اونٹ کے پیشاب کے ذریعے جو علاج کرنے کا ذکر ہے وہ کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیسے پیشاب پینے کا حکم دیا ہوگا، اتنی کری چیز اور بدبودار چیز. اور دوسرا ہے کہ وہ مکھی کو ڈبونے سے متعلق مکھی کے ایک پر میں دوا اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے، اور دونوں حدیثیں بخاری کی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک شخص نے ابھی سفر نامہ لکھا ہے، وہ وہاں حجاز میں رہتا تھا، نجد میں. وہ بیمار ہوا، کسی بیماری میں مبتلا ہوا، بیچارہ پریشان تھا. وہاں سے گیا، یورپ میں آیا اور اس نے اپنا علاج کرایا، کہیں اس کو شفا نہیں ہوئی. پھر آیا واپس یہاں اپنے کام پر. بدوؤں نے دیکھا کہ ارے یہ تمہیں کیا ہو گیا، کہاں تھے تم؟ کہا کہ میں چلا گیا تھا علاج کرنے. کہا تمہاری شکل کیا؟ ادھر آؤ. نے کہا کہ مجھے پکڑ کر کے لوگ لے گئے اونٹ کے باڑے میں، اسی میں کہا کہ یہیں پر رہو گے، یہیں سو گئے، یہیں اسی اونٹ کے رہنے کی جگہ پر، وہیں پر اس کا دودھ بھی پلایا، اس کا پیشاب بھی پلایا. 1 ہفتے کے اندر بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، جو علاج وہاں نہیں. کہا کہ اس نے ایک سفر نامہ میں لکھا، باقاعدہ اس کا حوالہ دیا ساتھ. اور رہا مکھی سے متعلق سوال، تو مکھی سے متعلق جو چیز بیان کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے متعلق ابھی تحقیق کرنے کی ضرورت باقی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا وہ کسی خاص نوعیت کی مکھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اس میں یہ چیز تھی، یا ہے کہ یہ عمومی حکم ہے. اور پھر ہر دور میں جو مکھیاں ہیں اس کی جو مختلف انواع و اقسام ہیں، مختلف ممالک کی جو مکھیاں ہیں، سب میں یہ چیز ہے کہ نہیں ہے. تو ایک علم مکھیات وجود میں آنا چاہیے کہ جس میں مکھی سے متعلق خصوصی تحقیق کو آج تک آپ نے کی ہے تحقیق، یہ اس کے بعد نفی کر دی کہ کسی مکھی اور کسی نسل اور کسی زمانے کی کسی مکھی میں ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں. تو کہا کہ پہلے یہ تحقیق کر لیجیے، اس کے بعد پھر کہیے گا کہ حدیث کے خلاف. تو یہ تو جواب دیا بہت دلچسپ ہے. بہرحال چلیے، جزاک اللہ خیر شیخ. یہ بہت ہی دلچسپ باتیں اور علم و
فقہ سے اور اصول حدیث اور انکار حدیث کے سے متعلق جو عجیب و غریب قسم کے دلائل رہے ہیں. اچھا شیخ یہ جو بات ہے 4-5 منٹ ہم گفتگو انشاءاللہ کر سکتے ہیں. جب یہ منکرین حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن حکیم میں سب کچھ ہے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کیسے قرآن کریم کی توضیح کرتے ہیں؟ وہ دیکھیے نا علامہ پرویز صاحب کی مفہوم القرآن اٹھا کر کے دیکھیے کیسے توجیہ کی، جیسے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے اور نہ کر رہے ہیں، بس اس میں سارے تعلیمات کو کچھ سے کچھ مس کر کے بنا دیا. جیسے کچھ مثالیں کیا ہم لوگ دے سکتے ہیں جن سے وہ سمجھ میں آوے کہ کم سے کم یہ کتنا گھٹیا عمل ہو سکتا ہے اپنے آپ؟ دیکھیے جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نکال دیتے ہیں، حدیث رسول کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کریم کو خود سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سمجھ کر کے کہ یہی کافی ہے، تو جو مجمل آیات ہیں یا وہ احکام ہیں اور پھر ان پہ عمل کرنے کے لیے بہرحال تشریح کی ضرورت ہے، وہ کس طرح سے اصل میں ان ساری تفصیلات کی جن کا ذکر حدیث کی کتابوں میں ہے یا فقہ کی کتابوں میں اس کی حاجت ہی نہیں محسوس ہوتی، اس لیے کہ ان تفصیلات ہی سے تو پھر وہ قید و بند میں آ جاتے ہیں. اب وہ مثال کے طور پر پاکستان میں جب تھے تو اسلامی قانون تیار کرنے کی بات تھی، وہ اس کے سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی تھے. سارے علماء یہ چاہتے تھے کہ اسلامی قانون بنے، اس کے مقابلے میں غلام محمد پرویز صاحب اور ان کے جو تجدد پسند لوگ تھے یا حکمران طبقہ تھا ان کا ہم نوا تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ نہیں اسلامی قانون. اس لیے کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے تہذیب اور ثقافت کے نام پر جو بے حیائی والا جو کلچر ہے مغرب کا اس کے لانے کے سلسلے میں، یا مثلاً ہر طرح کے چیزوں میں مثلا شریعت نے جو حکم دیا اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، اسی سے تو بھاگنا ہے ان کو. تو اس لیے وہ ان ساری چیزوں کی ایسی تشریح کرتے ہیں، ایسی تعویل کرتے ہیں کہ مطلب اس میں کچھ تفصیل سمجھ میں نہیں ہے. یعنی جو مسلمان مرکزی ملت جو طے کر دے گی وہ قانون بن جائے گا. مرکزی ملت جو اطیع اللہ و اطیع الرسول سب چیز ان ساری چیزوں کو مانتے کرتے ہیں کہ یہ سب وقتی تھی. یہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ تاریخ ہے اس زمانے میں بیان کی گئی. جی ہمارے لیے ہے کہ مرکزی ملت کے مطابق جیسے مثال کے طور پر شیخ نماز ہی ہے تو وہ صلاۃ کو پڑھنے کے لیے کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کو جس طرح سے سمجھ میں آیا اللہ کو یاد کیا. نماز نماز یہ 5 وقتہ نماز مسجد میں جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں. اقیم الصلاۃ کا مطلب نماز قائم کیجیے، جس کے من میں جیسے آپ ویسے نماز قائم کرنا ہے بالکل. جیسے اخلاق اچھے اخلاق کے حامل بن جائیے. اب جن چیزوں کو آپ اچھے اخلاق سمجھتے ہو آپ رہیے، اس کے لیے فلاں اخلاق ہونے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے حساب سے اچھے اخلاق بنا لیجیے، وہ اچھے. جزاکم اللہ خیر شیخ. اب ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور ہم ان احباب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے شیخ کے لیے دعائیں لکھی، ہمیں یاد کیا اور بتلایا کہ یہ سلسلہ بہت اچھا تھا. بہت سارے احباب کا جو یہ مطالبہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں محفوظ رہیں اور پھر انہیں باضابطہ اپلوڈ کیا جائے، یوٹیوب وغیرہ پہ ڈالا جائے. تو انشاءاللہ ہمارا وہ پورا پروگرام ہے وہ ہم ضرور کریں گے اور اس کا لنک بھی ہم انشاءاللہ آپ کو دیں گے. ابھی آپ یہ ضرور کریں کہ خود استفادہ کریں، جہاں تک شیئر کر کے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، محفوظ کر سکتے ہیں اپنے پاس تو ضرور محفوظ کریں. فیس بک پہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں لائیو ویڈیوز وغیرہ ان کو بھی محفوظ کرنے کے طریقے ہیں، آپ ان کو انشاءاللہ اپنا سکتے ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور جو سوالات آپ نے رکھے ہیں اگر کوئی ایسا سوال رہ گیا ہو جس کا جواب نہیں آیا ہو تو انشاءاللہ آئندہ جب ہم شیخ کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان سوالات پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کر لیں گے. وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کو ان تمام محنتوں کا بہتر بدلہ عطا کرے. شیخ نے اتنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا ہے، ہم شیخ کے شکر گزار بھی ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کی عمر میں، شیخ کی صحت میں برکت دے، شیخ سے ہمیں اور بھی زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق دے. اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. شیخ مختلف علوم و فنون پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں. مختلف نہیں، ہم کوئی مبالغے سے انشاءاللہ کام نہیں. ویسے بھی شیخ ہم لوگ وہابی لوگ مبالغے کے بالکل قائل بھی نہیں ہیں. تو انشاءاللہ شیخ یقیناً، لیکن اس قلیل سے انشاءاللہ استفادہ کرنے کے ہم لوگ تو بہت محتاج ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ بھی شیخ سے مختلف موضوعات پہ، جیسے بھائی نے جس کی طرف اشارہ کیا ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے متعلق، تو انشاءاللہ اس پہ ہم ضرور شیخ کو مجبور کریں گے گفتگو کرنے کے لیے. شیخ کا بہت ہی وہ انٹرسٹنگ ٹاپک بھی ہے وہ، اور شیخ کی اس میں بہت اچھی دلچسپی بھی ہے. کام ہے شیخ کا، شیخ کی پوری تحقیق ہے الحمدللہ. بلکہ اسی حیثیت سے شیخ کو مختلف ملکوں اور کیا کہتے ہیں مختلف قارات میں جانا بھی جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے متعلق
متعلق شیخ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ علوم قرآن سے متعلق انشاءاللہ بعد میں شیخ کے ساتھ ہم کبھی بیٹھیں گے. اور بھی موضوعات ہیں انشاءاللہ، ادب، عربی ادب وغیرہ سے متعلق انشاءاللہ، ایون اردو ادب سے متعلق، زبان سے متعلق انشاءاللہ ہماری گفتگو شیخ کے ساتھ ہوگی. اور ماشاءاللہ شیخ کی نظر ہے الحمدللہ، ہماری اصل میں ان موضوعات پہ شیخ کے ساتھ گفتگو رہتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جیسے جو احباب ہیں وہ کتنا استفادہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ بھی شیخ سے ان موضوعات پہ گفتگو ہوگی. جو سوالات آپ کے اگر رہ گئے ہوں تو انشاءاللہ ہم شیخ سے استفسار کر کے ان کے جوابات یا تو لکھ دیں گے یا پھر کسی اور کیا کہتے ہیں لقاء میں شیخ کے سامنے انشاءاللہ وہ سوالات رکھیں گے. انہی چند کلمات کے ساتھ جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم. اپنا خیال رکھیں. اس پورے موضوع کو، اس پورے پروگرام کو جہاں تک پہنچا سکتے ہوں خیر کے اس کام میں اپنی حصے داری بنائیں، انشاءاللہ دین و دنیا کی دولت کمائیں. وجزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.